نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر، اور آپ روزانہ کی طرح دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان کی ایمان افروز نشریات آپ کے پاس پہنچ رہی ہیں ہماری اس پوری ٹیم کی کاوشوں کے نتیجے میں۔ اور ناظرین کرام، اگر ذرا ایک لمحے کے لیے ہم اپنے گربان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم آج کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں، گو کہ اس وقت ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو ایسی مٹھی میں جکڑ لیا ہے۔ آج جو ہے وہ ہم مشرق مغرب شمال جنوب سارے حالات اپنے موبائل فون میں ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی سامنے بیٹھا ہوا بات کر رہا ہو۔ اور ٹیکنالوجی کی یہ جو آج منزل ہے ناظرین کرام، یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا اپنے آپ کو ٹیکنالوجی سے جوڑ لیا، ہم بہت زیادہ سیولائزڈ ہو گئے، ہم بہت زیادہ انفارمیٹک ہو گئے۔ ساری باتوں کے ہونے کے باوجود ناظرین کرام، ایک بات میں ایسی کرنے جا رہا ہوں، ممکن ہے آپ اس سے اتفاق کریں، لیکن میں اس کو دل کی گواہی سے دے رہا ہوں کہ واقعی ہمارے اندر وہ چیز کہ آج ہم بھلے ترقی کی جس بھی منزل پر ہیں لیکن ہم احساس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج رشتے قدریں کھوتے جا رہے ہیں۔ آج کی معاشرے کے اندر ہم جتنا مرضی کہیں کہ جی ہم بڑے اویئرنس رکھتے ہیں، ہم بڑی معلومات رکھتے ہیں، لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ باپ ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹا موبائل کے اندر دنیا کو خیر کے پیغام بھیج رہا ہوگا، دنیا کو کہہ رہا ہوگا جی میں آپ کا دوست، میں آپ کا ہمدرد، میں آپ کا خیر۔ باپ کی بیماری کا اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہوگا۔ اور اسی دور کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اخیر زمانے میں قرب قیامت کے دور میں فتنے عام ہوں گے، فتنوں کی برسات ہوگی۔ اور ناظرین کرام، یہ فتنوں کی برسات ہی تو ہے کہ آج ہمارے میڈیا ہاؤسز 100 سے زیادہ چینل جو ہے وہ دنیا بھر میں ہماری ان فضاؤں سے جا رہے ہیں، لیکن آج ان چینلز پر ہم کیا چیزیں پیش کر رہے ہیں ناظرین کرام؟ ہم رمضان المبارک کے تقدس کا کس طریقے سے مذاق اڑا رہے ہیں اور کس انداز میں ہم اس کے اندر ایسا کانٹینٹ رائٹر، ہمارے پاس پروڈیوسر، ڈائریکٹرز، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں ناظرین کرام۔ میں ان کو ایک لمحے کے لیے متوجہ کرنا چاہوں گا کہ خدا کے واسطے اپنی قبروں پہ اور اپنے حال پہ رحم کھائیں۔ کیا پتہ اگلی رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہم اس دنیا میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو آپ بو کے جا رہے ہیں، یہ جو آپ ریکارڈ کر کے دے رہے ہیں، یہ جو آپ لوگوں کو نشر کر رہے ہیں اور لوگوں کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں کہ عورتیں ناچ رہی ہیں، مرد ناچ رہے ہیں، سبھی ناچ رہے ہیں۔ اب حالت تو یہ ہے ناظرین کرام کہ چیزیں بھی ناچ ناچ کے بیچی جا رہی ہیں، مشروبات کا بھی یہی حال ہے۔ اور ظاہراً ہم جو ہے وہ بنیادی طور پر ہم اپنی مارکیٹنگ ٹیم سے پنگا نہیں لے سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ وہ ہمیں جو چیز دے گا ہم اس کو منون چلا دیں گے۔ ہم یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے پر اس کے کتنے برے اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ ہم نے اپنا مالک اور ہم نے اپنا جو یوں سمجھ لیجئے کہ رسک کا جو ہے نا وہ ان مارکیٹنگ کمپنیوں کو سمجھ لیا۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو اشتہار آ گیا ہے اس میں عورت نے کپڑے پہنے ہیں یا نہیں پہنے، ہمیں یہ چلانا ہے کیونکہ ہمیں اس سے پیسے مل رہے ہیں۔ لیکن میں ان سے کہوں گا کہ ذرا اپنے حال پہ رحم کھائیں۔ کیسے کیسے لوگ تھے اور کیسے کیسے لوگ زمین کی تہوں میں چلے گئے، کیسے کیسے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر اس دنیا میں آئے اور آج نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ اس دنیا کے اندر بو کے جا رہے ہیں، اس کا خمیازہ قبر میں بھی بھگتنا ہوگا۔ کیونکہ ایک دوست ہے ہمارے، انہوں نے مجھ سے یہ بات شیئر کی تھی ابھی کچھ دن پہلے۔ ان کے کوئی دوست تھے، انہوں نے ایک فلم بنائی تھی جسے آج کل لوگ ٹیلی فلم کہتے ہیں، کوئی سوشل ورکرز تھے وہ، انہوں نے اس فلم میں کچھ اس قسم کے نازیبا جو ہے سین اس میں ریکارڈ کیے تھے۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو صاحب تھے، میں ان کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ پردہ ضروری ہے، صرف آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا سمجھ لیں۔ تو انہوں نے وہ جب وہ فلم بنائی اور وہ جب چل گئی، یوٹیوب پہ بھی بہت لوگ اس کے فالوورز ہیں اور لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، تو اب ہوا یہ کہ ان صاحب کا اچانک ہوا انتقال، پروڈیوسر صاحب کا۔ جب انتقال ہوا ان کو دفنا دیا گیا۔ جب دفنانے کے بعد ان کی والدہ کو وہ خواب میں نظر آیا کہ وہ آگ کی لپیٹ میں ہے ناظرین کرام۔ اب انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح ہمیں اس کا پاسورڈ مل جائے تو ہم اسے ڈیلیٹ کر دیں۔ ناظرین کرام، وہ ڈیلیٹ بھی نہیں کر پا رہے۔ پھر انہوں نے رابطہ کیا یوٹیوب سے اور فیس بک سے کہ بھائی آپ مہربانی کریں، ہمیں کوئی ہماری مدد کریں، ہم اس کو اڑا دیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہماری پرائیویسی، ہمارا فلاں، ہمارا یہ، ہمارا وہ۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ خیر خواہی کے کاموں کو پروان چڑھا کر جائیں، کوئی پتہ نہیں قبر میں اترنے کے بعد کیا حالات ہوں۔
کیونکہ قبر میں کوئی نہیں آئے گا بچانے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ قبر میں اگر کوئی بچے گا تو جس کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا ہوگی، وہی قبر کے اندر بھی اللہ پاک اسے روشن جلوے عطا فرمائیں گے، ورنہ یہ دنیا ہے۔ ناظرین کرام، تو بہرحال آج کی اس ٹرانسمیشن سے یہ پیغام آپ تک پہنچایا ہم نے، اور اس وقت ناظرین کرام میں انشاءاللہ وقفے کے بعد کچھ اور باتیں بھی آپ سے شیئر کروں گا، اور کوشش یہی ہے کہ ہم اپنی اس بات پر قائم رہیں کہ ہم رمضان المبارک کے ان متبرک گھڑیوں میں اس کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے جو اپنے تئیں ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے ناظرین کرام وہ کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں اس میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کو اور ہمیں اللہ پاک رمضان کی ساعتوں سے، رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہونا نصیب فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے ماشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن میں گاہے بگاہے آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، جناب محترم محمد ثانی صاحب ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا۔ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے محترم جناب محمد ثانی صاحب، اور ماشاء اللہ بہت خوبصورت تلاوت ہے اور خوبصورت طریقہ ہے ادائیگی کا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کے فیوز و برکات سے جو ہے ہم کنار کرے اور ان فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یقینی طور پر رمضان المبارک کا یہ عشرہ ہم سے جدا ہونے والا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پاس کتنی گھڑیاں ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کیونکہ ہم تو ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم کو جو ہے اپنے ساتھ دیکھتے ہیں، اور اس کا فضل اور کرم ہی ہے ناظرین کرام کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اس کے ذکر کرنے کے قابل ہیں، اس کے حبیب کی جو ہے شان بیان کرنے کے لیے اس نے اگر ہمیں منتخب کیا ہے تو یہ کیا کم کرم ہے؟ یہی تو کرم ہے، یہی تو فضل ہے، یہی تو راحت ہے کہ جب چاروں طرف ناظرین کرام اس ٹیکنالوجی کے نام پر جب پوری دنیا کے اندر ایک صورتحال بنی ہوئی ہے، ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے ناظرین کرام، ایک عجیب تماشا، اور یہ تماشا ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا کی دنیا ہمیں الگ نظر آتی ہے اور ایک پورا ماحول ہم دیکھتے ہیں، اور یہ موبائل فون ناظرین کرام، میں بھی کچھ فگرز اکٹھے کر رہا تھا کہ اس وقت صرف پاکستان کے اندر کتنے موبائل فون لوگوں کے پاس ہیں، تو ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو کمپنیز کی انفارمیشن اس کی روشنی میں تقریباً 8 سے 9 کروڑ موبائل فون لوگوں کے پاس ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ کتنی، مطلب ہم کہتے ہیں ہم غریب ہو گئے، ہم یہ ہو گئے، ہم وہ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے پاس موبائل فونز موجود ہیں، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کی کتنی تباہی اور تباہ کاریاں ہم اپنے ارد گرد محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا، ہمارے آقا نے ہمیں پہلے خبردار کر دیا تھا کہ ہمیں کس طرح سے بچنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے ناظرین کرام، اس وقت جس کے ہاتھ میں بھی موبائل فون ہے، مجھ سمیت جتنے بھی لوگ ہیں، اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں چیزیں اثرات ہیں، لیکن نیگیٹو بہت زیادہ ہے، پازیٹیو تو بہت معمولی سے ہے، لیکن اس پازیٹیو اثرات کو قبول کرنے کے لیے اتنا بڑا جگرا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ ہے، ایک فطرت ہے انسان کی۔ اکثر ہم لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں چھوڑیں جی کیا بات کر رہے ہیں، نگاہ کا پردہ کافی ہوتا ہے، بس انسان نگاہ کا پردہ رکھ لے یہی کافی ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی کہ آپ کے پاس جو نگاہ ہے، کیا وہ اس میں پاکیزگی جو ہے صحابہ کرام سے بھی زیادہ پاکیزگی ہے آپ کے پاس، کہ جن کے لیے ہمیں 2 جہانوں کے سردار نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے محبوب اور پیاری بیٹی سے کہا کہ بیٹی ذرا پردہ کر لیں، نابینا صحابی تشریف لا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ذرا تصور کریں، صحابی بھی نابینا ہے لیکن پھر بھی، اور پھر ہماری، میں سمجھتا ہوں ہماری ساری کی ساری ہماری جو یہ دعائیں ہیں، ہمارا یہ جو بھی کچھ ہمارے اندر ہے ناظرین کرام، آپ ذرا ایک لمحے کے لیے مجھے بتائیے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کیا ہستی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ لے کے جائیں۔ تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کیوں اس پیغام کی طرف نہیں آتی؟ کیوں ہم اتنی دیوانگی میں پاگل ہو گئے ہیں کہ ہم دوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری حالت اس وقت یہ ہوئی ہے کہ نہ ہم آدھے تیتے رہے نہ بٹیرے، ہماری حالت ہی عجیب و غریب ہو گئی ہے۔ رمضان کی مقدس گھڑیوں کے اندر ہم جتنی اس کی پامالی کر رہے ہیں وہ ہمیں لرزا دینے کے لیے کافی ہے ناظرین کرام۔ کیا ہو رہا ہے آپ ذرا سوچیں، یہ موبائل فون پہ ایسے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیے گئے ہیں ناظرین کرام۔ میں ان والدین سے بھی کہتا ہوں جنہوں نے بچوں کو موبائل فونز لے کے دیے ہوئے، لیکن اب اس پہ کسی قسم کا کس طرح سے اس پہ کنٹرول کر پائیں گے، کیونکہ ایک فطری عمل ہے ناظرین کرام کہ جس طرح کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیے گئے ہیں، اچانک آپ اپنا، بھلے آپ کوئی نعت سن رہے ہیں، بھلے آپ تلاوت سن رہے ہیں، لیکن اچانک سے اس کے اوپر ایسے سکرین چلتی ہے اور برہنہ عورتوں کی تصویریں آ جاتی ہیں، برہنہ عورتیں بے حیائی کے ان مناظر کو۔ اب مجھے آپ بتائیں، بڑے سے بڑا بھی جو کہے جی میں متقی اور پرہیزگار ہوں اور میں اپنے آپ کو بڑا کنٹرول کر سکتا ہوں، تو وہ کیسے بچے گا اس سے؟ اور یہ فطرت ہے انسان کی، جیسے کوئی وہ مناظر آتے ہیں تو اس وقت انسان جو چاہے کرنا نہیں کر سکتا، وہ دیکھ کر اس سے گزرتا ہی گزرتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ان آزمائشوں سے بچا لے، کیونکہ یہ حلاوت جو ہے نا ناظرین کرام، اس کا تعلق آنکھ سے بہت گہرا ہے۔ یہ جتنی ہم روحانی حلاوتوں سے آج محروم ہو گئے نا، اس روحانی حلاوت سے محروم ہونے کی جو مرکزی وجہ ہے، جو بنیادی وجہ ہے ناظرین کرام، وہ ہے ہمارا بے حیا ہونا، کیونکہ ہم بے حیائی دیکھ رہے ہیں، اور اس پر، کیونکہ بے حیائی پر اللہ کی، رسول اکرم کی، فرشتوں کی، اور پھر جتنے مومن مسلمان ہیں سب کی لعنت پڑتی ہے ناظرین کرام۔ جب ایک عورت کے بارے میں اتنا بڑا حکم آ گیا کہ جب کوئی عورت بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کے دیکھتا ہے۔ اب ہم اپنی کیفیت اس وقت دیکھ لیں جب ہمارے ارد گرد خواتین بیٹھی ہوتی ہیں تو ہمارے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے۔ اب کوئی لوگ مجھے اگر کوئی یہ کہے گا نہیں جی وہ چھوڑیں، دل کا پردہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، تو پھر میں اسے کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی آپ کہیں جا کے چیک اپ کروائیں اگر آپ کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جس نے تخلیق کیا، جس نے ہمیں وجود بخشا، وہ تو ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان ہم نے محبت کو پیدا کیا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، آج کی اس ایمان افروز ٹرانسمیشن سے یہ پیغام دینے کا مقصد یہ ہے ہماری پوری ٹیم کا، کہ ہم اس خیر خائی میں اپنا
ایک ذرا سا حصہ ڈال رہے ہیں، اور ہمیں اللہ پاک رمضان کی ان پرنور ساعتوں کے اندر ان سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے آپ کو بھی سیدھے رستے پہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس موبائل فون کا ٹھیک ہے استعمال ضروری ہے، بہت ضروری ہو گیا ہے، یہ لازمی مظلوم ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے جو اس وقت اس کے اوپر چل رہا ہے، اور یہی سب سے بڑا ان کا منصوبہ تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اس پہ پھر انشاءاللہ مزید کسی پروگرام میں مزید بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب، بہت زبردست شخصیت ہیں، بہت پیارا انداز ہے ان کا، اور میں جب بھی ان کو سنتا ہوں ناظرین کرام آپ یقین کریں مجھے ایسا لگتا ہے میں بچپن میں چلا گیا ہوں، جو وہ نعتیں جو اب مفقود ہو گئیں، جو پڑھنا لوگوں نے چھوڑ دی۔ اب تو میں ایک چیز اور بھی دیکھتا ہوں، ممکن ہے اس پر کچھ لوگ اعتراض بھی کریں، آج کل لوگوں نے جس قسم کے کلام منتخب کر لیے اور جو گانوں کی دھنوں پر وہ کلام پیش کر کے اپنے آپ کو عاشق رسول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں ان سے ضرور ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدا کے واسطے اپنے حال پہ رحم کھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خدا کی قسم خود اس میں اتنی حلاوت ہے کہ انسان کے پورے وجود کو لرزا دیتا ہے۔ تو ہمیں اس طرف نہیں جانا۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور میں نوجوانوں سے بے انتہا مجھے پیار ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ مطلب ان کے اندر اس وقت میں ایک جذبہ دیکھ رہا ہوں، اور میں بالکل پاکستان میں جو ہماری اس وقت کی کیفیات ہے الحمدللہ رب العالمین، جو عشق رسول نظر آ رہا ہے وہ کمال پر ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اللہ پاک اس کو اور بڑھائے۔ لیکن یہ کہ جو نعت کی آداب ہے اس پر ہمیں ہر صورت کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہی وجہ آپ دیکھیں اسٹیجوں پر جو کچھ ہم حشر نشر کر رہے ہیں کہ جناب وہ عورتوں کے دوپٹوں کے ہم نے امامے بنا لیے، اور جناب زرق برق لباس پہن کے پھر آتے ہیں اور پھر نوٹ اڑا رہے ہوتے ہیں، تو معذرت کے ساتھ یہ کوئی دین کی یا نعت کی خدمت نہیں کر رہے۔ وہ اپنے نفس کو تو خوش کر سکتے ہیں لیکن ان باتوں سے صاحب لولاک کو خوش نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اور سلیم نقشبندی صاحب جیسے لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں نعت پڑھتے ہوئے تو ہمیں روحانی سکون ملتا ہے، کیونکہ یہ بہت مطلب جو انداز ہے ان کا یہ دور اب گزر گیا ہے، لیکن ہماری اس ٹرانسمیشن میں یہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ جی سلیم بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راؤ بھائی، جب ہمارا بچپن کا دور تھا میڈیا نہیں تھا، جی خانہ کعبہ دیکھتے تھے تصویر میں، اللہ اور مدینہ شریف تو کیا بات، میرے والد، میری والدہ، میرے رشتہ دار اس کو دیکھ کر یہ نعت پڑھتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ مجھ کو طیبہ میں بلا لو شائے سامانی، شائے سامانی مولا مکی مدانی، دل کی حسرت یہ نکالو شائے زمانی، نگر نگر اور ڈگر ڈگر پھرتا ہوں مارا مارا، نگر نگر اور ڈگر ڈگر پھرتا ہوں مارا مارا، مجھ دکھیا کا اس دنیا میں کوئی نہیں سہارا، اپنے قدموں میں بلا لو شائے زمانی، جو بھی آیا تمہارے در پر لوٹک بھی نہ خالی، آقا جو بھی آیا تمہارے در پر لوٹک بھی نہ خالی، ہر منگتے کی جھولی تم نے رحمت سے بھر ڈالی، تم ہو ایسے ہی دیالو شائے زمانی، روتے روتے عمر گوائی ملن کی شام نہ آئی، آقا روتے روتے عمر گوائی ملن کی شام نہ آئی، کیا میرے آقا آپ کو میری ادا پسند نہیں آئی، اب تو قدموں میں بلا لو اے زمانی، دعا کرو سب مل کر یہ شہباز مدینے جائے، دعا کرو سب مل کر یہ شہباز مدینے جائے، جا کے دربار نبی میں اپنا سیس نوائے، اب تو قدموں میں بلا لو شائے زمانی۔
صلی علی نبینا صلی علی محمد سامنے ہو اگر روح خیر البشر سامنے ہو اگر روح خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو دل میں ہے جستجو وہ جو ہوں روبرو پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے تو تمہیں ارے نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے میری لینے خبر آقا اگر میری لینے خبر آیا کا اگر پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا میری لینے خبر آیا کا اگر پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر اور سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو ارے دھڑکنوں میں عمر جان ہو علی دھڑکنوں میں عمر جان ہو علی یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اسامہ جنیدی جو ہیں وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اور ناظرین کرام آپ جیسا کہ جانتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں. ناظرین کرام ہماری آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں موجود ہیں جناب محترم در محمد نقشبندی صاحب. آپ کو ماشاءاللہ ویلکم کرتے ہیں جی. سب تو پہلے آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں اور ذرا فرمائیے گا مفتی صاحب کہ ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کے عشرۂ رحمت میں موجود ہیں اس وقت اور اللہ پاک ہمیں اس کے فیوز و برکات سے نواز رہا ہے اور بڑا کرم ہے اللہ کا. تو ذرا فرمائیے گا روزہ جو ہے جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس کے انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ماشاءاللہ. راؤ صاحب جیسے کہ حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے رکھو اور صحت یاب ہو جاؤ. سبحان اللہ. جب ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی, کیا بات ہے, جب تم روزے رکھو گے تو روزے سے تم صحت یابی ہو جاؤ گے. بے شک. اور یقین آج جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو کئی افراد ایسے ہیں جو واقعی بیمار رہتے ہیں اور بیماریوں میں مبتلا ہے
جب وہ روزے رکھتے ہیں تو وہ خود اس بات کی گواہی دے دیتے ہیں کہ ہم ویسے تو شوگر کے مریض ہیں، مگر جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمارا شوگر کنٹرول میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. کئی ایسے افراد بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں باقاعدہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ویسے تو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی رمضان المبارک میں ہم روزے رکھتے ہیں تو باقاعدہ ہم جو ہے بلڈ پریشر کنٹرول میں کر جاتے ہیں، ہمارا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. تو ہم روزے کی جو برکات ہے، ہم چاہے اس کو سائنسی اعتبار سے دیکھیں یا ہم اس کو روحانی اعتبار سے دیکھیں یا اپنے جانوں کے اعتبار سے دیکھیں، ہر اعتبار سے جو ہے اس کے مختلف جو ہے برکات ہم پر مرتب ہوتے رہتے ہیں. اور اگر ہم اور دیگر لحاظ سے بھی دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے تمہارے اوپر فرض ہے، اور روزہ ہم پر جو فرض ہے اس کے جو بیسیکلی وجوہات کیا ہے، جو فلسفہ ہے روزہ وہ یہی ہے نا کہ ہم جب بھوکا رہیں گے، ہمیں بھوک لگے گی تو ہمیں دوسروں کا احساس ہو جائے گا کہ جب بھوک ایسی چیز ہے، ہم جب پیاسے ہوں گے ہمیں پیاس لگے گی تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ پیاس کیا چیز ہے، تو اسی طریقے سے ہمیں پھر دوسروں کی طرف بھی احساس ہو جائے گا. تو روزہ ہم پر جو فرض کیے گئے اس کے کئی سارے فوائد ہیں. ایک تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم صحت یاب ہو جاؤ گے، یقیناً روزے میں صحت بھی ہے، اور پھر دوسروں کو جو احساس ہے فلسفہ روزہ وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ بے شمار اس کی برکات ہے. سائنس ہمارے آج کی، کیونکہ ظاہراً ہر آج کا جو دور ہے یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس وقت ہر آدمی جو ہے وہ دلیل مانگتا ہے. جی ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا تو ایمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا وہ حق ہے، اس پر تو کوئی جنبش بھی نہیں ہے کسی بات کی. اور یقیناً سائنس جو اس وقت جتنی بھی ریسرچ کر رہی ہے وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے ان کی فائنڈنگ ہے. تو سائنس کیا کہہ رہی ہے ہمارے روزے کے بارے میں؟ سائنس کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں ابھی جیسے کہ میں نے جی آپ ویسے تو اس پر ماشاءاللہ آپ ہی گفتگو کریں گے. جی کسی سائنسدان کا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ کینسر کے علاج کو تلاش کر لیا. کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کینسر کے جو ہے وہ اس کے جو علاج ہے آپ نے کیسے تلاش کر لیا؟ تو اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے سال میں 27 سے 28 دنوں تک 15 سے 16 گھنٹوں تک اگر وہ بھوکا رہتا ہے تو اس کے جسم کے اندر کچھ ایسے سیلز ہے وہ جو خراب مادے ہیں وہ ان کو کھا جائے گا خود بخود. اور یقین ہم جب روزے رکھتے ہیں تو بیسیکلی ہم سال میں ایک مرتبہ روزے رکھتے ہیں اور ہم ایک مہینے تک روزے رکتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں وہی فوائد حاصل ہو رہے ہوتے جو انسان آج کہہ رہا ہے. اور اللہ کے رسول نے آج سے 1500 سال پہلے ہی بتا دیا کہ جب تم روزے رکھ لو گے، تم روزے رکھو گے تو صحت یاب ہو جاؤ گے. یقین سائنسی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں کہہ جائے کہ آج سائنس اگر غیروں کے ہاتھ میں ہے وہ اس کو روزے کے اوپر تو نہیں مانتے کہ چلو یہ روزے کی وجہ سے، مگر ہم مسلمان ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے وہ برحق فرمایا ہے. اور یقیناً اللہ کے رسول جب یہ فرما رہے ہیں کہ تم روزے رکھو گے صحت یاب ہو جاؤ گے، تو آج جن کو جو بیماریاں ہیں اگر وہ روزے رکھ لیتے ہیں تو یقیناً اس سے ان کے لیے صحت یابی تو ہے. پھر یہاں پر میں راؤ صاحب یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ شریعت میں جو ہے پابندی بھی نہیں ہے. وہیں پر جہاں پر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جب تم روزے رکھو گے صحت یاب ہو جاؤ گے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہی فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ وَإِن كُنتُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم بیمار ہو جاؤ تو پھر کیا کرو، بعد میں گنتی پوری کر لو، ان کو پورے کر لو. تو شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس سے جو ہے ڈاکٹروں نے یہ کہا ہو کہ صحیح ہونا جو ہے نا ناممکن ہے تو وہ ایک الگ صورت ہے. ورنہ جو نارمل ہمارے روٹین کی جو بیماریاں ہیں اگر ہم روزے رکھیں گے تو یہ ہمارا ایمان ہے، انشاءاللہ اس سے جو ہے ہمیں صحت یابی حاصل ہو جائے گی. بالکل بالکل. جی ناظرین کرام، یقینی طور پر جو رمضان المبارک کی یہ فیوز و برکات ہیں اس سے تو خیر کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، لیکن اگر سائنس کو جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو سائنس میں جتنی بھی اس وقت تک کی فائنڈنگز ہیں اور جس پر وہ گفتگو کر رہے ہیں اور جس پر بے تحاشا اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے پورے یورپ میں، اور بالخصوص جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی فائنڈنگز ہیں وہ آخر کار وہ ان کی جو آخر جو ان کی نکڑ آتی ہے نا ناظرین، بالکل جو کہتے ہیں اینڈ یہ ہے جی اب وہ فائنڈنگ آگر رکتی اسی بات پر ہے کہ مسلمانوں کے نبی کی یہ ہم نے حدیث پڑھی تھی، یہ سنت پر ہم نے ریسرچ کی تھی اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں. تو مطلب یہ کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے. سائنس کو تو پتہ نہیں تھا کہ انسان کے 360 اعضاء ہوتے ہیں. سائنس نے تو اب جو ریسرچ کر کے بتایا، پانی پینے کی جو سنت پر ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں مسلسل، اس کی بات کو ہم آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ پانی پینے کی سنت کے اوپر ذرا تصور کریں کہ پوری سائنسی ریسرچ اب جا کر اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے کہ جناب جو لوگ بیٹھ کر پانی پی رہے ہیں ان کے 360 اعضاء تباہ ہونے سے بچ رہے ہیں. تو یہ ہمیں ہمارے آقا نے 1450 سال پہلے نہ صرف فرما دیا بلکہ بتا کے سمجھا بھی دیا اور طریقے پر بھی عمل کر کے دکھایا. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو میں کہتا ہوں حق بجانب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صحابہ کرام کو انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر ایک ایک کر کے عمل کر کے دکھایا. اور ایک ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سانس ہے ناظرین کرام وہ محفوظ ہے احادیث کے اندر کہ آپ نے ہمیں بتایا کھانا کیسے کھانا ہے، آپ نے ہمیں بتایا پانی کیسے پینا ہے، آپ نے ہمیں بتایا سونا کیسے ہے، آپ نے ہمیں بتایا جاگنا کیسے ہے، آپ نے ہمیں بتایا
کہ شوہر کیسا بننا ہے، آپ نے ہمیں بتایا کہ والد کیسا بننا ہے، آپ نے ہمیں بتایا کہ جرنیل کیسا بننا ہے. یہ جو آج کل ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی ہم ریاست مدینہ، ان کو تو ریاست مدینہ کے رے کا نہیں پتا. ریاست مدینہ کی تو صرف بات کرنا بالکل آسان ہے، جو چاہے وہ سے نکال دو. لیکن بھائی ریاست مدینہ ہے کیا؟ کہ ریاست مدینہ والے کی بارگاہ میں جا کے پوچھے ریاست مدینہ کیا ہے. آپ جو آگے چینلز پر، میڈیا پر، پوری دنیا میں آپ بتا رہے ہیں ریاست مدینہ بناؤں گا، تو ریاست مدینہ کے اندر بھائی کوئی چیری چور نہیں ہوتا. ریاست مدینہ میں کوئی آٹا چوری نہیں کرتا. ریاست مدینہ میں کوئی خواب چوری نہیں کرتا. ریاست مدینہ کے اندر کوئی جو ہے کسی کا حق نہیں مار لیتا. ریاست مدینہ میں سڑک کے اوپر کھڑے کر کے ساہیوال کے اوپر گولیاں برسا کے بچوں کے سامنے ماں باپ کو نہیں مارتا. ریاست مدینہ کے اندر داتا کی نگری میں عاشقان مصطفیٰ پر گولیاں نہیں چلاتا. ریاست مدینہ کا اگر سننا ہے نا تو ریاست مدینہ کیا ہے یہ پیغام ان کو بھی سنوا دو اگر کوئی سنوا سکتا ہے. کہ ریاست مدینہ تو یہ ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی پیاس سے بل بلا رہا ہے تو ریاست مدینہ کے حاکم لرز کر اللہ کی بارگاہ کے خوف سے کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ اللہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا. آپ کو تو کوئی خوف نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کہاں سے خوف لائیں گے؟ آپ کے ارد گرد جس قسم کے لوگوں کے وزیروں کا جمعہ بازار لگایا ہوا ہے ان کی شعبے بازیاں ختم نہیں ہوتی. آپ نے اسی فواد چودھری کو نکالا تھا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سے، آج پھر آپ نے اسی کو مسلط کر دیا قوم پر جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑوایا تھا یہ بیان دے کر کہ جی 55 روپے کلومیٹر میں ہیلی کاپٹر خان صاحب کو لے کر آتا ہے پارلیمنٹ تک. یہ بیان سب کو یاد ہے. اور پچھلے دنوں موصوف نے وہی تو حلال کمیٹی کے بارے میں جو کچھ الفاظ کہے تھے وہ ہم سب جانتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ریاست مدینہ کہنا بڑا آسان ہے، ریاست مدینہ کے اصول پر چلنا بڑا مشکل ہے. اس لیے چلنا مشکل ہے کہ ریاست مدینہ کے جو خلفائے راشدین ہیں وہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے، ان کی توہین ہو رہی ہے اس وقت. آپ چونکہ کہتے خود ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، پہلے اپنے اوپر نافذ کرے ریاست مدینہ کے جو قوانین ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست مدینہ کا جب منصب سنبھالا اور آپ کی تنخواہ کا معاملہ آیا اور شورا نے کہا کہ حضرت آپ کی تنخواہ کیا ہوگی، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تنخواہ مدینے کے مزدور کی اجرت کے برابر رکھی. جناب ریاست مدینہ کی بات کرنے والے محترم وزیر اعظم صاحب اس وقت کے جو ریاست مدینہ کے امیر تھے انہوں نے کہا میری تنخواہ مدینے کے مزدور کی اجرت کے برابر رکھو. ساری شورا نے کہا کہ یا امیر المومنین کیسے ممکن ہے کہ آپ مدینے کے مزدور کی اجرت میں گزارا کریں؟ تو آپ نے فرمایا جب مدینے کا مزدور اس اجرت میں گزارا کر سکتا ہے تو ابو بکر کیوں نہیں کر سکتا؟ تو محترم یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. اللہ پاک ہم پر اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے اور ہمارے ان حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو بس الامان الحفیظ ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جناب نوجوانوں کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں پر اللہ کا فضل ہے. ہماری آج کی اس دھرتی پر میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، مجھے وہاں لوگ بلاتے ہیں. میرا جو سبجیکٹ ہے ناظرین کرام وہ ہے عشق پاکستان، کیونکہ عشق پاکستان جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے ناظرین کرام. کیونکہ اس دھرتی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نظر عنایت ہے اور وہ نظر عنایت یہ ہے اور یہ حدیث اس وقت تمام متفقہ علیہ حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھ کے یہ ہند کی طرف منہ کر کے مسکراتے تھے اور صحابہ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ اکثر ہند کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 سال پہلے اپنے عاشقوں کو یہ خوشخبری سنا دی تھی. آپ نے فرمایا کہ اس خطے سے مجھے اپنے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے. تو کاش ہم ان عاشقوں میں کہیں کسی کونے پر ہم بھی کھڑے مل جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سرزمین پہ قبول کرے. تو یہ نوجوان جو ہے مجھے ان کا تعارف کراتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ وہ نوجوان ہیں یہ ڈسکو پہ نہیں ڈانس کر رہے، یہ جناب جو ہے وہ مائیکل جیکسن کے نغموں پہ جھوٹ نہیں رہے، یہ تو کالی کملی والے کے گن گا رہے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر عشق رسول ہے ناظرین کرام. اور میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو بڑی زبردست، کیونکہ میں جب کالجز یونیورسٹی میں جاتا ہوں نا آپ یقین کریں ناظرین کرام یہ بھلے جینز پہنتے ہیں، بھلے انہوں نے شرٹیں پہنی ہوئی ہیں، بھلے انہوں نے مغربی لباس پہنا ہوا ہے، لیکن خدا کی قسم جب رسول اکرم کی حرمت پہ کوئی بات آتی ہے تو سب سے پہلے یہی لوگ باہر نکل کر پھر جواب بھی دیتے ہیں. تو الحمدللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے سید بلال بخاری صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرتے. کوئی دنیا عطا میں واہ 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 سبحان اللہ. نہیں ہم گاتے واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. کوئی
کوئی دنیا عطا میں نہیں غمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، سبحان اللہ. اور کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں وہ رتبہ تیرا، بہت جود و کرم ہے شگفت نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کچھ بشر ہونے کے ناطے کیا بات ہے. خود سا اللہ 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 اللہ. جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، اور ان کی اوقات ہی کیا کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا، سبحان اللہ. جانے خسروان عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروان عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور تیری سرکار میں تیری سرکار میں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سید بلال بخاری صاحب بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور یقینی طور پر ناظرین کرام ان کی اوقات ہی کیا کہ یہ تجھے اتنا جانے. حقیقت تو یہی ہے ناظرین کرام کہ خدا کی قسم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، ان کے فضائل، ان کا مقام انسان جان ہی نہیں پایا. اور حقیقت یہ دیکھی جائے تو ایمان والوں نے تو یہ تک بتایا اور یہ تک ہمیں سمجھایا کہ اگر یہ ساری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سارے درختوں کو جو ہے قلم بنا دے اور ساری کائنات کے پانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیاہی بنا دے اور پھر ڈیوٹی لگ جائے، آؤ بے لکھو مصطفیٰ کے فضائل، خدا کی قسم یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ کلمے گھس جائیں گی،
لیکن میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا ایک باب بھی نہیں لکھا جا سکے گا، کیونکہ یہ تو ساری کی ساری برکتیں اور سعادتیں اور رفتیں ایمان والوں کو نصیب ہے ناظرین کرام، جو انہوں نے ان کا ذکر کیا۔ ورنہ ایسے ایسے لوگ بھی ہم نے اس دنیا کی زندگی میں دیکھے جو پی ایچ ڈی اسکالر بنے ہوئے تھے، لیکن ان کو میرے نبی پاک کی بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا، اور یہ سلیقہ تو انہی کو ملتا ہے ناظرین کرام جن پر اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے۔ ہماری آج کی اس بزم میں آخری ہمارے جو ماشاءاللہ نعت خواں حضرات ہیں، اور آج کے اس پروگرام سے ناظرین کرام ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم آپ تک جو ہے وہ ایسی خوشبودار ایمان افروز احادیث پہنچانے کی کوشش کریں جو ہمارے دلوں کو بھی منور کرے، ہمارے ذہنوں کو بھی معطر کرے، اور خدا کی قسم ان کا نام ہی ایسا ہے، ان کے نام کا جب ان کا نام نامی آتا ہے تو ویسے ہی دل معطر ہو جاتا ہے، چہرے پر روشنی آ جاتی ہے اور ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک آتا ہے تو ایک بہت بڑے عاشق رسول ہیں ناظرین کرام۔ وہ عاشق رسول کیا ہیں؟ ان کو دنیا جو ہے غزالی زماں کے طور پر جانتی ہے۔ ملتان میں حضرت کا مزار ہے، حضرت سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ذرا دیکھیں کیا خوب انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم مبارک پر آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے آقا کا نام ہی اتنا عظیم ہے، نام ہی اتنا متبرک ہے کہ یہ نام تو ٹوٹے ہوئے کو ملاتا ہے، یہ نام تو بگڑے ہوئے کی بگڑی بناتا ہے، اور یہ نام تو جوڑنے کے لیے آیا ہے کائنات میں۔ اور یہ نام تو ایسا نام ہے کہ جب ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ کا بوسہ لیتا ہے، تب یہ نام آدمی کی زبان پر آتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ ساری برکتیں اور سعادتیں ناظرین کرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت مصطفیٰ پر یہ اتنا بڑا فضل کیا ہے، کرم کیا ہے کہ ہم تو فیض یاب ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور ہماری تو روح سیراب ہو ہی نہیں سکتی ناظرین کرام۔ کیسے سیراب ہوگی؟ اس جانے جانے کے ذکر میں اتنی کشش ہے، اتنی محبت ہے، اتنا یقین ہے کہ یہ چاہتوں کا سمندر ہے، اور اس سمندر میں ہم تو غوطہ زن ہیں ناظرین کرام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ آج کی اس ایمان افروز نشریات میں ہم نے کوشش کی کہ آپ تک یہ ساری چیزیں شیئر ہوں۔ رحمت رمضان کا جو ہے ہم نے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پہلے دن یہی وعدہ کیا تھا کہ ہم صحیح اور مستند معلومات ناظرین کرام آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور رمضان المبارک کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اپنی ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر کو اجازت دیجیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا۔ اب پروگرام کے آخر میں ہمارے ساتھ نوید نعیمی صاحب موجود ہیں جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے،
کہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے روشن روتے پھر لوٹ آتی ہے، انہی کے نام سے روشن روتے پھر لوٹ آتی ہے، نصیبوں کو جگاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نصیبوں کو جگاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔